آپریشن میجک کارپٹ ایک غیر معمولی انسانی مشن تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کے سالوں میں سامنے آیا۔ یہ ایک وسیع اور کثیر جہتی آپریشن تھا جس کا مقصد یہودی بے گھر افراد ہولوکاسٹ سے بچ جانے والوں کو اسرائیل کی نو تشکیل شدہ ریاستوں میں ان کے آبائی وطن واپس بھیجنا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ تباہی کا شکار ہو گیا اور لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ ان میں ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے یہودی بھی تھے جنہوں نے ناقابل تصور تکلیف برداشت کی تھی۔ اسرائیل میں یہودیوں کے وطن کا خواب 1947 میں اقوام متحدہ کی طرف سے تقسیم کے منصوبے کی منظوری کے ساتھ ہی تیر کے دانے پر تھا۔ آپریشن کو میجک کارپٹ کا نام متوازنہ اور تیز رفتاری کے لیے دیا گیا جس سے اس نے بہت سارے بچ جانے والوں کے لیے امید اور ایک نئی شروعات کی۔ اس کا آغاز 1948 میں شروع ہوا جب اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ یہودی بے گھر افراد جن میں سے زیادہ تر ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں کو برداشت کر چکے تھے یورپ اور شمالی افریقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپریشن میجک کارپٹ کا مقصد انہیں ان مختلف مقامات سے اکٹھا کرنا اور انہیں ان کے نئے آبائی وطن تک پہنچانا تھا۔ یہ آپریشن ایک بہت بڑا لاجسٹک کام تھا جس میں ہوائی اور سمندری سفر شامل تھا۔ آپریشن کا ایک اہم حصہ امریکی فوج نے انجام دیا جس نے ٹرانسپورٹ طیارے اور بحری جہاز فراہم کیے تھے۔ زندہ بچ جانے والے ہزاروں یہودیوں کو جن میں سے اکثر کی صحت خراب تھی کو ہوائی جہاز کے ذریعے اسرائیل لے جایا گیا۔ چیلنجز بہت بڑے تھے۔ دشمن علاقوں سے محفوظ گزرنے کو یقینی بنانے سے لے کر زندہ بچ جانے والوں کو طبی دیکھ بھال فراہم کرنے تک۔ آپریشن کی کامیابی بین الاقوامی تعاون اور ان لوگوں کو ایک نئی شروعات فراہم کرنے کے گہرے عزم کا ثبوت تھی جنہوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھائے۔ آپریشن میجک کارپٹ کئی سالوں تک جاری رہا۔ بالآخر تقریباً 50,000 یہودی بے گھر افراد اور زندہ بچ جانے والوں کی اسرائیل واپسی میں مدد کی۔ یہ صرف ایک جسمانی سفر نہیں تھا، یہ امید، لچک اور بگڑی ہوئی زندگیوں کی تعمیر کا سفر تھا۔ آج آپریشن میجک کارپٹ ناقابل تصور انسانی جذبے اور تاریخ کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے قومی عزم کی علامت کے طور پر کھڑا ہے۔ اس نے اسرائیل کی ریاست کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کیا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کی انسانی کوششوں کی تاریخ میں ایک متاثر کن باب بنی ہوئی ہے۔